سب سے پہلے ویلکم سائٹی صاحب. اور سعودی عربیہ کے وزٹس جو ہیں اتنے ہائی پروفائل قسم کے، آرمی چیف، وزیر اعظم، ریڈ کارپیٹ، پرپل کارپیٹ، عمرہ، سارا کچھ. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا تعلقات پاکستان کے دوبارہ ٹھیک ہو گئے ہیں with such an important ally؟ دیکھیے رضا، ایسے ہے کہ کچھ تاریخ کو یاد کرنا چاہیے کہ تعلقات اچھے تھے پھر خراب کیسے ہوئے، اور اب کیا کوشش کی جا رہی ہے انہیں حسب معمول نارمل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نئے نئے پرائم منسٹر بنے تھے تو اس وقت آرمی چیف نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ فوراً حسب معمول جو کہ نیا پرائم منسٹر ایک کام کرتا ہے وہ سعودی عربیہ جاتا ہے. وہ سب سے بڑے ہمارے وہی بینیفیکٹر ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، پیسے بھی وہاں سے ملتے ہیں، فوج کے بھی تعلقات ہیں، تو وہاں جا کے ذرا سلام دعا لے لیجیے اور اس کے بعد فوراً چائنا چلے جائیں. یہ دو فوری طور پہ آپ نے کرنی ہے آفٹر بینگ سوارن ان. اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے میری اطلاع کے مطابق کہا تھا ہاں ٹھیک ہے بالکل. مگر جب وہ سویرنگ ان ہو گئی تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، تو آرمی چیف نے پوچھا بھائی وہ آپ نے جانا تھا، اس کا کوئی پروگرام نہیں ہو رہا. تو آگے سے جواب یہ ملا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 3 ماہ میں پاکستان نہیں چھوڑوں گا، میں 3 ماہ پاکستان میں ہی رہوں گا، اس کے بعد میں فوراً دورے کروں گا، ابھی مجھے یہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب بڑی شرمندگی کا باعث بنا یہ، کیونکہ ہماری طرف سے یہ اطلاع کر دی گئی تھی سعودی عربیہ کو کہ ہمارا پرائم منسٹر آ رہا ہے اور اس کی تیاری ہونی. اب پھر اس کے بعد پھر باجوہ صاحب کو جانا پڑا سعودی عربیہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کچھ دیر ہو گئی ہے، ڈیلے ہو گئی ہے، وہ آئیں گے مگر کچھ ڈیلے ہو گئی ہے، اور ایکسکیوزز دے کے آئے. پھر یہاں آ کے پرائم منسٹر کو پریشر ڈالا ٹھیک ٹھاک اور کہا کہ جانا پڑے گا، اور پھر منایا اور عمران خان صاحب گئے وہاں. وہاں جب گئے تو اچھی ملاقات ہو گئی، اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد پھر سعودی عربیہ کی طرف سے کچھ پیسے بھی ملے، اسٹیٹ بینک کو ڈپازٹ بھی ملی، اور ڈیفرڈ آئل پیمنٹ بھی ہوئی، وہ بھی بات ہوئی، اور ٹھیک ٹھاک بات ہو کے یہ واپس آ گئے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دورہ ایک بنا کہ جی اب ایم بی ایس محمد بن سلطان جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور وہ ریٹرن دورہ کریں گے. وہ بھی آئے، خان صاحب ان کو ایئرپورٹ پہ لینے گئے، اور بڑا اچھا رہا. جاتے وقت انہوں نے کہا کہ میں $10 بلین گوادر میں انویسٹمنٹ کروں گا، وہاں آئل ریفائنری لگائیں گے ہم، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹیلی فون ہے، ایک موبائل فون یہ رکھیے، یہ ہاٹ لائن ہے، آپ بس بٹن دبائیں گے اور میرے ساتھ بات ہو جائے گی. اتنی باتیں اچھی ہو گئیں. اس کے بعد پھر معاملات خراب ہونے شروع ہوئے. خان صاحب نے ملیشیا کا دورہ کیا، امریکہ کا دورہ کیا. جب امریکہ گئے اس سے پہلے ملیشیا سے تو یہ سعودی عربیہ گئے، وہاں سلام دعا ہوئی. وہاں سعودی پرنس نے، ایم بی ایس نے ان کو اپنا جہاز دیا. انہوں نے کہا تم کمرشل ٹریول کیوں کر رہے ہو، میں اپنا جہاز دیتا ہوں، آپ میرے جہاز میں جائیں. تھینک یو ویری مچ. یہ اور ان کے 4-5-7 لوگ تھے، یہ ان کا رائل جیٹ لے کے یہ نیو یارک چلے گئے. وہاں گئے، اور یہ سپٹمبر کی بات ہے اس سال. اور وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے 1-2 ایسے بیان دیے جس کے ساتھ بہت ناراضگی کا اظہار کیا ریاض نے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ریڈی ہوں ٹو پلے اے رول بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ، اور میں یہ رول پلے کروں گا. ایسے لگا کہ جیسے سعودیز نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ رول ادا کریں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. سعودیز نہیں چاہتے تھے کوئی مداخلت ہو، وہ خود ڈیل کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ بڑے ناراض ہو گئے سعودیز. میں نے کہا یہ ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ کیوں بات کہی. مگر خان صاحب پھر تھوڑا اور آگے بڑھ گئے. خان صاحب نے وہاں بیٹھ کے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم ملیشیا اور پاکستان مل کے ایک الیکٹرانک چینل بھی بنائیں گے ہم، اور ترکی کے ساتھ مل کے، جہاں ہم اسلام کی باتیں کریں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں گے. یہ بھی بات پسند نہیں آئی سعودیز کو. انہوں نے سوچا یار یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے، یہ اب ترکی کے ساتھ جو کہ ہمارا دشمن ہے، اور ملیشیا نائدر ہے نو دیر، ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ کیا کوئی نیا بلاک بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہماری او آئی سی کی لیڈرشپ ان کو منظور نہیں ہے؟ تو وہاں سے بھی ناراضگی ہوئی. اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا، میری انفارمیشن تھی، میں نے کہا تھا وہ اتنے ناراض ہو گئے کہ انہوں نے اپنا جہاز جو ہے جو لے کے گیا تھا، جس کو واپس اس پہ آنا تھا، انہوں نے وہ آرڈر کیا کہ وہ اب جہاز واپس ان کو نہیں لائے گا. اس وقت یہ چل پڑے تھے جہاز کو واپس نیو یارک لایا گیا، ان کو اتارا گیا، اور جہاز وہاں یہ کہ جی جہاز خراب ہو گیا. میں نے یہ سٹوری بریک کی، اور فورن آفس کی طرف سے بہت ناراضگی کا اظہار ہوا. انہوں نے میرے خلاف ایک پورا بیان آیا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ جہاز خراب ہو گیا تھا اس لیے اب کمرشل فلائٹ پہ آنا پڑا. مگر یہ اب یہ واپس آیا، یہ لوگ 4-5 لوگ
اور تو ان کو کوئی ٹھیک طریقے سے پروٹوکول بھی نہیں ملا سعودی عربیہ میں، ٹرانزٹ میں چلے گئے آگے. اچھا، تو ناراضگی تھی. اس کے بعد خان صاحب نے پھر ایک اور بات کی جس کے ساتھ اور بھی وہ ناراض ہو گئے. خان صاحب نے کہا جی ملیشیا کے ساتھ مل کے ہم کانفرنس ہو رہی ہے، میں جاؤں گا وہاں. سعودیز نے پروٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ نہ جائیں، یہ ایک نیا بلاک آپ بنانے جا رہے ہیں. تو خیر انہوں نے پھر بیک آؤٹ کر گئے، بڑا پریشر آیا ان کے اوپر، مگر خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے تھے اور وہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ ہوتے کون ہیں ہمیں یہ کہنے والے، اور ہم کریں گے اب یہ وہ. تو تعلقات اچھے نہیں رہے، جس کی بعد پھر سعودی عربیہ نے وہ جو 1 بلین ڈپازٹ بھی دی ہوئی تھی اسٹیٹ بینک کو، انہوں نے وہ بھی واپس ملا لی، اور آئل ڈیفرڈ آئل فیسلٹی جو ہے اس کے اوپر بھی کچھ ٹائٹ کر دیا. تو حالات خراب ہو گئے. اس کے بعد ایک ایسی چیز ہوئی جس کے ساتھ بہت ہی حالات خراب ہو گئے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب انڈیا نے آرٹیکل 370 اگست کو 2019 میں اس کو ریووک کیا، اور انہوں نے بہت اسٹرانگ پروٹیسٹ کی پاکستانیوں نے، انہوں نے پھر او آئی سی کو بھی کہا کہ آپ بھی پروٹیسٹ کریں. سعودی عربیہ نے سوچا کہ نہیں، ہماری بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں، ساری او آئی سی کی بڑی انویسٹمنٹس ہیں اور بڑی، تو ہم انڈیا کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لینا چاہتے. یہ ان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور یہ وہ، مگر ہم یہ جس طریقے سے پاکستان چاہتا ہے کہ سپورٹ ملے ہم نہیں کریں گے. یہاں بہت ناراضگی ہوئی کہ دیکھیں جی ہمیں لیٹ ڈاؤن کر دیا سعودیز نے. اور آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ جا کے بڑے غصے کے اندر او آئی سی اور سعودی لیڈرشپ کی تنقید کی. اچھا، یہ جب ہوا تو ظاہر ہے وہ تو اور بھی حالات خراب ہو گئے، اور جب وہ خراب ہوئے تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی پریشان ہو گئی. ان کا خیال تھا کہ ہم اچھے تعلقات سعودیز کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب امریکہ بھی یہاں سے جا رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی پرابلمز ہیں، اور شاید انہوں نے اس وقت سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے کچھ اور بھی پیش قدمی بیک چینل سے شروع کر دی تھی. ان کا خیال تھا یار یہ تو کام خراب ہو رہا ہے. انہوں نے پھر پروٹیسٹ کیا کہ یہ شاہ محمود نے کیا کر دیا، اور یہ ظاہر تھا کہ شاہ محمود صاحب نے یہ بات کہی تھی عمران خان کے کہنے پہ، وہ ناراض تھے کہ جی سعودیز ہوتے کون ہیں ہمیں کرنے والے. تو یہ اس قسم کی صورتحال تھی. اس کو اب ریپیئر کرنے کے لیے ان حالات میں، جبکہ انڈیا کے ساتھ ایک بیک چینل سعودیز اور یو اے کی بنسبت ایک کھل چکی ہے، اب انہوں نے پھر عمران خان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے پریشر ڈالا اور ادھر جا کے سعودیز کو کہا کہ forget the past, we are ready to cooperate. ہمارا پرائم منسٹر آنے کے لیے تیار ہے، اور مٹی پاؤ پرانی چیز کو ہم نے تیار کر لی. اس کے لیے باجوہ صاحب خود پہلے گئے، جا کے وہاں مرم پٹی کی ہے، ان کو تیار کیے. اب سعودیز بھی تیار ہو گئے، انہوں نے بھی غصہ جو ہے نا وہ گھونٹ لیا. وہ کیوں؟ سعودیز اس وقت تھوڑے سے آئسولیٹڈ فیل کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ امریکہ کا جو نیا ایڈمنسٹریشن آئی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن، وہ بڑے کریٹیکل ہیں بیکاز آف دا خشوگی افیئر، اور وہ ابھی تک گھاس نہیں ڈال رہے سعودیز کو، یہاں تک کہ ایم بی ایس کو دعوت بھی نہیں دی، اور وہاں سے بھی کوئی بندہ نہیں آیا یہاں آف اینی اسٹیچر. تو سعودیز بھی تھوڑے سے آئسولیٹ فیل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ اب دور ہو رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ ابھی بات بنی نہیں، تو ہم تو آئسولیٹ ہو رہے ہیں. اس لیے انہوں نے اب 3 قدم اٹھائے ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کے ساتھ چلو بنا کے رکھتے ہیں، ضرورت پڑ جائے گی آگے. دوسرا یہ کہ یمن کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے چل رہے تھے، انہوں نے وہاں پیس آفرنگز کی ہیں کہ چلے وہاں کو نیگوشیٹ کر کے سیٹلمنٹ کرتے ہیں، کچھ لڑائی جھگڑے بند کرتے ہیں. اور قطر اور ایران کے ساتھ، قطر کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے تھے انہوں نے ری اوپن کرنے کیے اب، اور آپس میں ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. اور ایران کے ساتھ بھی اب یہ چاہ رہے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جو نیوکلیئر ٹریٹی ہے اس کو ریوائیو کرے گی، اور امریکہ کے ایران کے ساتھ اس قسم کی ریلیشن نہیں رہیں گے جس قسم کے ٹرمپ کے زمانے میں تھے. تو انہوں نے بھی 3 جگہ پہ اپنے جو مرم پٹی تھی انہوں نے کرنی شروع کر دی ہے، اور اس میں ان کے لیے ان کے انٹرسٹ میں بھی تھا کہ چلو اب پاکستان کے ساتھ بھی مرم پٹی کی جائے. یہ جو ٹرپ تھی دس واز اباؤٹ، پاکستان نے بھی مرم پٹی کرنی تھی، انہوں نے بھی مرم پٹی کرنی تھی. انہوں نے اب ظاہر ہے غصے سے اتنی جلدی بھولتا نہیں بندہ، اور وہ بھی ایک سعودی مانا، اور پاکستان کیا ہے بھیک مانگنے آتے ہیں، مگر کیونکہ وہاں پاکستانی لیبر ہے ہمیں بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ہم اتنے مغرور نہیں ہو سکتے. انہیں بھی یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اب ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں، ہم بھی تھوڑا بہت اپنے اثاثے جو ہیں ان کو پکا کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی طرف سے یہ پیش قدمی تھی، اور اس کے اندر جنرل باجوہ کا بہت اہم رول ہے عوامی اسٹیبلشمنٹ کا. اس لیے اب عمران خان صاحب گئے ہیں. ان کی طرف سے آپ کو کوئی خاص ملا کچھ نہیں ہے. $500 ملین کی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم کچھ انویسٹمنٹس کریں گے، کوئی پروجیکٹس وغیرہ دیکھیں گے، مگر اس کے علاوہ یہ ضرور کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اور انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے وہ
بہتر کریں گے اور تاکہ آپ کی اور انڈیا کی کوئی کانفلکٹ نہ ہو. سب جانتے ہیں اگر کوئی کانفلکٹ ہو گئی تو ہندوستان کا جو نقصان ہونا ہے یا نہیں ہونا معیشت کے طور پہ ہمارا بڑا ہو جائے گا. ہماری اکانومی اس وقت بڑی سخت ٹربل میں ہے اور ہمارے پاس بجٹس نہیں ہے ٹو ہیو اے وار اور ایون ٹو ہیو اے لانگ کانفلکٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی لیڈرشپ کی یہ کوشش ہے کہ انڈیا کے ساتھ ڈاؤن کیا جائے کانفلکٹ کو, سعودی عربیہ کے ساتھ واپس انٹر کیا جائے اور افغانستان میں سعودیز کے ساتھ مل کے کچھ ایسی چیزیں کی جائیں یا برٹش اور سعودیز کے ساتھ مل کے تاکہ اس افغانستان سٹیبل ہو جائے. یہ نہ ہو کہ طالبان وہاں تتر بتر کر دیں سب کو اور پھر ٹیررزم جو ہے پاکستان کے خلاف بھی وہاں سے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ آپریشن نہ کریں. تو اس وقت آرمی لیڈرشپ بہت اہم رول ادا کر رہی ہے ان فارن پالیسی اینڈ ان ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ کہ یہ جو ہماری انسیکیورٹیز ہیں اس وقت. سیٹھی صاحب یہ جو سعودی جو دورہ تھا اس کا ایک جو پہلو ہے کہ جو اس حکومت نے جو بو کیا تھا اس کی صفائی کر دی ہے یا اس کو کسی طرح سے اس کو مینج مرمت کی ہے برم پٹی, وہ شاید ایک حد تک ٹھیک ہو گیا ہوگا. لیکن سعودی عرب کے حوالے سے اس میں کتنی کامیابی کے امکانات ہیں کہ ہمارے مشرقی سرحد جو ہے اس پر معاملات وہ ٹھیک ہو سکیں گے مودی کے ساتھ؟ ہاں یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ایک پورا سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا اور کہ جی ایک بیک چینل چل رہی تھی بٹوین دی انٹیلیجنس چیفز, ادھر سے اجیت دوول صاحب یہاں سے جنرل فیض, اور یہ اس کے بعد پھر ایک سیز فائر ہوئی ہے اور جو کہ ابھی تک برقرار ہے, چھوٹی موٹی ادھر ادھر ہوئی ہیں چیزیں مگر برقرار ہے اور شاید اس سے آگے بھی اس کے بعد بات بنے جس کے اوپر ابھی بڑے تبصرے ہو رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پتہ لگے وہ اگلی بات کیا ہے. اور جس کے بعد پھر جنرل باجوہ نے ایک بیان دیا اور پھر جس کے اوپر یہ ہوا کہ ہم جیو اکنامکس کی طرف توجہ دینا چاہ رہے ہیں اور یہ آرٹیکل 370 جو ہے یہ نہیں ہے, ایک سٹمبلنگ بلاک نہیں ہونا چاہیے, ہم نارملائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں. اتنی اشارہ ہوا کہ نارملائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے شروع کر دیا انڈیا کی طرف سے, پھر یہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ جی ان کے جو جرنلسٹ ہیں کہ اس بیک چینل جو کامیاب ہوئی ہے یا اس میں جس نے کسی نے مدد کی ہے تو وہ سعودی عربیہ اور یو اے ای, کہ ان کی طرف سے کچھ پیش قدمی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ یو اے ای کے اندر کوئی میٹنگز بھی ہوئی ہوں دوول صاحب کی اور جنرل فیض کی, تو اس لیے شاید یو اے ای کا بھی رول ہے اس کے اندر. اس کے بعد یہ ہوا کہ قریشی صاحب نے ڈینائی کر دیا, شاہ محمود قریشی صاحب نے, انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی نہیں, یہ بیک چینل جو ہے یہ ہمیں پتا ہے, ہماری کنٹرول میں ہے, یہ اس میں کسی اور کا رول نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں سویلین حکومت جو ہے اور قریشی صاحب خصوصاً ان کا کوئی رول نہیں تھا اور شاید ان کو اس بات کا پریشانی بھی تھی, غصہ تھا یا جو بھی تھا, ہرٹ تھا کہ مجھے ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا اور یہ باتیں باہر سے آ رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. اور تو اس لیے جب وہ بات آئی آپ کو یاد ہوگا وہ امپورٹ کی کہ جی عمران خان صاحب سے پوچھا گیا سیکرٹری نے کامرس منسٹری کے کہ جی یہ ہم شوگر اور امپورٹ اور کاٹن ہم امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اوکے کر دیں آپ. تو سمری میں پرائم منسٹر صاحب جو کہ کامرس منسٹر بھی ہیں انہوں نے اوکے کر دیا, کہا ہاں ٹھیک ہے. اس سے سمری میں لکھا اپرووڈ بائی دا پرائم منسٹر. جب وہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں گئی تو وہاں ان کو پوری بریفنگ نہیں تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا نا کہ تھوڑا نارملائز کرو, تو پرائم منسٹر نے کہا اوکے, مگر وہ جو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو صرف حماد صاحب کو اشارہ ہوا کہ وہاں پاس کرو اس کو, تو انہوں نے حسب معمول جو حکم تھا کر دیا اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کر دی. اب جب پریس کانفرنس ہوئی تو قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب اور اس قسم کے لوگ کچھ لوگ تھے, انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس بات کا. وہ کابینہ میں لاؤ جی لاؤ, یہ کابینہ میں لائیں. وہاں کچھ لوگ بڑے انہوں نے بڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ ناراض ہوئے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پھر انہوں نے اس کو ریورس کیا, یو ٹرن لی اور یو ٹرن لے کے اور کیا دیا کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے. اور خان صاحب چپ رہے بیکاز اب وہ کیا کرتے, ایک طرف انہوں نے ہاں بھی کی ہوئی تھی, دوسری طرف کابینہ کو فلی کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا پیچھے کیا ہو رہا ہے. یہ حال تھا ان لوگوں کا. اور ادھر اسٹیبلشمنٹ چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, ہم نے تو اشارے کے ساتھ سمجھایا ان کو کہ ذرا نارملائز کرو, ہم سامنے نہیں آ سکتے, سامنے حکومت کو ہی آنا پڑے گا, مگر یہ تو میس اپ کر رہے ہیں. انہوں نے میس اپ کر دیا
قریشی صاحب بھی دندن آئے اور بھی لوگ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم نے تو یہ بیان دیا تھا کہ جب تک آرٹیکل 370 نہیں ریسٹور ہوگا, اسٹیٹس کو اینٹی نہیں ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم نہیں تجارت کریں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ رہ گیا وہاں.